پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں. عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے. نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. کوئی ضروری عبادت نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنی ہے، آپ اللہ کی عبادت کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں. البتہ صوفیاء کرام نے کچھ عبادات ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ آپ 6 نوافل مغرب کی نماز کے بعد اس انداز سے ادا کیجئے کہ 2 نوافل پڑھیں. پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سلام پھیریں اور پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں اور پھر نصف شعبان کی دعا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی یہ پڑھیں. اس کو پڑھنے کے بعد پھر 2 نوافل اسی انداز سے پڑھیں، پھر سورہ یاسین اور نصف شعبان کی دعا، پھر 2 نوافل. اور اس کے بعد صوفیاء کرام نے فرمایا کہ پہلے 2 نوافل کے بدلے میں آپ اللہ پاک سے اپنے عمر میں برکت کی دعا کیجئے، دوسرے 2 نوافل کے بدلے اللہ پاک سے رزق میں برکت کی دعا کیجئے، اور آخری 2 نوافل کے بدلے میں اللہ پاک سے اپنے اچھے خاتمے کی دعا کیجئے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ اس انداز سے یہ عمل کر لے تو اللہ پاک اس کی یہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو آپ لازمی اعمال کیجئے اور اس نیک کام کو، ان نوافل کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے. السلام.